السلام علیکم، میرا نام ہلال خان ناصر ہے اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نشست کے ساتھ۔ یہ تو دو آپ کی تقریباً 1 سال کے وقفے سے آپ نے بتایا، 75 اور 76 میں، تو اس کے علاوہ آپ کی کوئی پھر 77 78 تیسری کی ساری تیسرے سال 77 کی قومی اتحاد کی تحریک میں میں پنجاب کا سیکرٹری جنرل تھا قومی اتحاد کا۔ ہم نے الیکشن نتائج مسترد کر دیے تھے اور سڑکوں پر تھے ہم۔ لاہور فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا، مارشل لا لگ گیا تھا۔ جی جی اس دوران ہماری مرکزی کونسل کی میٹنگ تھی، تو میں شریک ہونا تھا، میں نے بھی، حمزہ صاحب نے بھی، میں نے بھی۔ وہ اسی کے لیے پنڈی سے ہم واپس آ رہے تھے، جو میں نے ذکر کیا کہ والد صاحب آ گئے تھے، میں نے کہا میں جا رہا ہوں۔ جی لاہور پہنچے تو مسلم لیگ ڈیوس روڈ پہ مسلم لیگ کا مرکز تھا، وہاں میٹنگ تھی۔ ہم اندر بیٹھے ہیں، اب محمود علی قصوری، میاں محمود علی قصوری صاحب تھے، اقبال احمد خان تھے، ملک اکبر ساکی تھے، معین الدین صاحب تھے، اور یہ بڑے بڑے مولانا اجمل خان صاحب تھے۔ تمام جماعتوں کی تقریباً ہم میرے خیال میں 30 سے زیادہ لوگ تھے۔ فوج نے چھاپا مارا، گرفتار کر لیا۔ لاہور میں ہم خلاف ورزی کر رہے تھے تو ہم پکڑے گئے، ہمیں تھانہ چونگ لے جایا گیا، رات وہاں رہے۔ صبح ہمیں پھر پیش کیا گیا مجسٹریٹ کے سامنے، اور کیمپ جیل میں ہم نے تقریباً 1 مہینہ گزارا۔ اس میں لطیفے کی 2 باتیں ہیں۔ جاتے ہوئے ہم چونک تھانے سے کیمپ جیل میں لے جا رہے ہیں، اور وہاں جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ گاڑی رکی، وہ بڑا پولیس کا بڑا ڈالا ہوتا ہے، ہمیں سے ایک آدمی اٹھ کے بھاگ گیا، اس کا دور لگ گیا، اٹھ کے بھاگ گیا۔ اب وہ ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کی کہ اس کے کبھی ایک پان لے دو مجھے وہاں سے یار، وہ پان لینے گیا، یہ بھاگ گیا۔ تو ڈی ایس پی صاحب نے وہیں دکان سے ایک آدمی پکڑا، بٹھا لیا۔ کوئی اور ہم نے پوچھا کہ نہیں، میں بندے پورے کر رہے ہیں، بندے بیداری میرے کو دکھاری، میں بندہ کتنے دے آگا؟ وہ بھی ہمارے ساتھ جیل میں رہا بیچارہ، ایک مہینہ جیل میں رہا، پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک لطیفہ تو یہ ہوا کہ ہم وہاں جب گرفتار ہوئے، ماشاء اللہ کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے، اور کیمپ میں ہی کرنل صاحب تشریف لاتے تھے، ہمارا مقدمہ سنتے تھے۔ اس میں میاں محمود علی قصوری ملک کے بڑے قانون دان تھے، ہمارے ساتھ ملزم بھی تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب وہ ان کا آواز بہت بھاری بھرکم تھا، وہ اونچے بولتے تو کرنل صاحب ناراض، کرنل اقبال نام تھا، آپ اونچی نہ بولے عدالت میں، کہ بھائی میں کیا کروں گا، دوسری دفعہ بولے آواز تو ویسے آواز تو اب ہلکا نہیں ہوتا، تو کرنل صاحب غصہ کر کے وہ ہتھوڑی بجائی، کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دوں گا۔ ایم انور بارٹ لا مرحوم ہمارے باہر سے مدد کے لیے آتے تھے۔ میں نے کہا جناب مہربانی فرمائیں، میاں صاحب کا آواز ہی ایسا ہے، یہ کیا کریں بیچارے، تب جا کے ہماری جان چھوٹی۔ اچھا، مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، مقدمہ چل رہا، پولیس کے روزنامچے پر وہ جرا ہو رہی، وہ پولیس گواہ جو تھا، وہ روزنامچہ، ہمارے روزنامچے بھی یہ لکھا ہے، تو کرنل صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ نے ضروری ہے کہ صحیح لکھا ہو؟ تو اس کے منہ سے لفظ نکل گئے، ہمارے لیے تو یہ قرآن ہی ہے۔ یعنی وہ اس بات ہم اس پر مولانا اجمل خان کھڑے ہو گئے، وہ مولانا نے پھر خطابت کے جوہر دکھائے، عدالت اتھل پتھل ہو گئی، ہمارے ملزموں میں سے 1-2 نوجوان دیواروں سے ٹکرے، قرآن پاک کے روزنامہ چاہو قرآن پاک، وہ ایسی فضا بنی، عدالت برخاست، اس کے بعد عدالت بیٹھی نہیں کبھی۔ پھر جسٹس شمیم قادری، جسٹس ذکی الدین پال ہائی کورٹ کے تھے، وہاں مارشل لا چیلنج ہو گیا، تو انہوں نے مارشل لا کو ختم کر دیا کہ غیر قانونی ہے، ہمیں رہائی کا اعلان کر دیا۔ اب وہاں جسٹس صاحب کے ہم پیش ہیں سارے،
تو ان کا جی ماشاء اللہ خلاف قانون، ان کو سب رہا۔ ایک ڈی ایس پی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ کیوں، اس کو کیا ہوا؟ ایس او صاحب پوچھتے ہیں۔ ان کا ان کے خلاف ایک اور کیس بھی ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق میں نے گکھڑ میں اس زمانے میں ریلوے پٹری اکھاڑی تھی، مجھ پر کیس بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کیس ہے کیا ہے؟ یہ ہے تعمیر ہو گئی ہے۔ اب وہ ایس او صاحب کہتے ہیں مجھے، اس کو کہتے ہیں اب یہاں کھڑے رہیں، مجھے کہتے ہیں آپ جائیں۔ میں سیدھا بادامی باغ جا کے بس سے بیٹھا، ککڑ آ کے سانس لیا میں نے۔ پٹری اکھاڑی تھی کہ کوئی نہیں؟ نہیں وہ تو سوال لیکن ہم کیس تو بنتے تھے۔ کیس یہ تھا کہ میں نے گکھڑ کے ریلوے اسٹیشن پہ پٹری اکھاڑی ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا ہوا کیس کا، مجھے نہیں پتا، پر مجھے اتنا یاد ہے کہ جس طرح اسے کہا آپ جا کھڑے رہیں، مجھے کہا آپ جائیں۔ میں سیدھا گھر جا، سامان بھی 2-3 دن کے بعد جیل سے منگوایا تھا میں نے۔ یہ میری تیسری گرفتاری۔ ایک گرفتاری اور وہ بطور چنگا کے، یہ اسی دور کی بات ہے۔ سرگودا میں کسی جلسے سے خطاب کیا میں نے، اس پر میرے خلاف 16 MPO کا مقدمہ درج ہو گیا۔ وہ پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے گجرانوالے آئی تھانے۔ اچھا یہ تھا، ایک ہوتا ہے، کیونکہ میں صوبائی سطح کا لیڈر تھا، جی، پاکستان قومی اتحاد پنجاب کا سیکرٹری جنرل تھا، ایک خاص لیول سے اوپر پولیس گرفتار کرنے کے لیے گورنمنٹ سے پالیسی پوچھتی ہے، اچھا اس کو گرفتار کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ صحیح۔ وہ میرے بارے میں ان کو پوچھنا چاہیے تھا، میں صوبائی سطح کا ذمہ دار آدمی تھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے پوچھا نہیں ہے، ورنہ صوبائی گورنمنٹ مجھے گرفتاری کا اجازت نہ دیتی۔ آئے تھانے والے، آئے چلے جی۔ جاتے ہوئے میں اتنی بات کر گیا، ایک دوست کو سمجھا گیا کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، صرف کسی اخبار میں صبح یہ خبر چھپ جائے کہ پاکستان قومی اتحاد پنجاب کے سیکرٹری جنرل مولانا زاہد الراشدی کو گرفتار کر کے سرگودا لے جایا گیا، ٹھیک، اور بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ صبح روزنامہ امروز میں خبر چھپ گئی، میں رات ان کے پاس رہا سرگودا میں۔ صبح جیل میں مجھے چھوڑ کر آیا، ابھی سپرنٹینڈنٹ جیل کے سامنے پیش ہوا ہی تھا کہ ساتھ ہی اوپر سے فون آ گیا، کہتا مولوی صاحب آپ جائیں۔ آپ جائیں، وہ 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، میں بس سپرنٹینڈنٹ جیل کے دروازے کے سامنے گیا ہوں، اور اوپر سے کسی کا فون آ کے اس کو گرفتار کر لیا۔ یہ میری چنگا گرفتاری ہے، یہ بھی ہوئی ہے۔ اچھا، ان گرفتاریوں کے اندر آپ کے مقدمے آپ کے لیے کون، جو آپ نے کچھ نام عرض کیا ہے، کون لڑتے تھے؟ گجرانوالہ میں ہمیں یہ سن 53 کی تحریک ختم نبوت کے بعد سے 3 4 5 وکیل ہمارے بہت یعنی ہماری حصہ تھے تحریک کے۔ رفیق تارڑ صاحب گجرانوالہ وکالت کرتے تھے، اور ہماری 53 کے تحریک ختم نبوت میں ہمارے اکثر کیس انہوں نے ہی لڑے ہیں۔ سابق صدر رفیق تارڑ؟ سابق صدر، وہ ہمارے ختم نبوت کی تحریک کے بڑے وکیل رہے ہیں۔ ان کے بعد ہمیں میاں منظور الحسن مرحوم، یہ پیپل پارٹی کے MNA بھی رہے، لیکن ہمارے وکیل ہوتے تھے، میرے کئی کیس انہوں نے لڑے ہیں۔ پھر ارشد میر مرحوم پنجاب پاکستان کے بڑے رائٹرز گلڈ کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، میرے بڑے تکلف دوست تھے، وہ ہمارے کیس لڑتے تھے۔ اس کے بعد ابرار احمد خان ہمارے دوست وکیل تھے۔ یہ 4 5 وکیل وہ تھے جو ہمارے کیس اپنی ذمہ داری سمجھ کے خرچے کے بغیر لڑا کرتے تھے، اور بڑی حکمت عملی سے۔ اور اس زمانے میں میاں منظور الحسن صاحب، ان سے پہلے رفیق تارڑ صاحب، اس کے پھر نوید انور جی، نوید انور نوید تو تحریک کے کارکنوں میں تھے، ڈسٹرکٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں۔ پھر وہ ہمارے کیس لڑا کرتے تھے، اور وہ پوری کوشش کر کے میرے کیس زیادہ تر ارشد میر صاحب نے لڑے ہیں، اور میاں منظور الحسن صاحب نے لڑے۔ صحیح۔ ایک آدھ کیس ابرار اگر گنوں تو مقدمات میرے خلاف اس دوران کو 20 سے زیادہ بنے ہوں گے۔ کسی میں ضمانت کروا لی، کسی میں نہیں کروائی، کسی یہ چلتا رہا، آنکھ مچولی ہے ہماری، چلتی رہی ہے۔ تو میں 3.5 گرفتاریاں
نوٹ کروائی ہیں. یہ میری زندگی. اس کے بعد پھر گرفتار نہیں ہوا, ویسے پابندیاں لگتی جا رہی. آپ نے بتایا جی جو افسران تھے پولیس کے, آپ آج والا ماحول نہیں تھا, اس وقت ماحول اور تھا اور تعلقات ان سے بہت اچھے تھے. تو اس سلسلے میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی برے پیش آیا ہو اس طرح کا واقعہ کوئی ہو افسران کے ساتھ یا پولیس کے میرے ساتھ؟ ساتھ ایسا واقعہ جس کو بے احترامی کہا جائے جی. نہیں ہوا. اعزاز کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ لطیفے بہت ہوئے ہیں. ہمارے میاں ظریف صاحب تھے سیشن جج, بڑے زبردست آدمی تھے. ان کے ساتھ ہماری ضمانتیں وغیرہ پیش ہوا کرتی تھی. تو لطیفہ یہ ہے کہ بھٹو مرحوم نے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ برطرف کر کے میجر جنرل حیات صاحب کو بنا دیا تھا ایڈمنسٹریٹر. اس کے خلاف گجرانوالہ میں جلسہ ہوا تو ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے اس کو جائز قرار دے دیا تھا. علامہ مولانا صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے گجرانوالے والے, وہ ان کی تقریب بڑی سخت تھی. ان کے خلاف کیس تھا تو ہم ساتھ گئے ہوئے تھے. تو 10 سال پوچھا علامہ صاحب آپ نے ہائی کورٹ کے خلاف یہ جملے کہے ہیں؟ یہ تو انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے خلاف کہے ہیں. وہ اب وہ یہ ہائی کورٹ ہوتا ہے. تو میاں صاحب ادھر دیکھ کے دیا, اب میں کیا کروں. یہ عدالت بھی اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے ہائی کورٹ کے بارے میں یہ بات کہی, اس لیے میں تو اپنی ضمانت نہیں لے سکتا. ان کو ارشد میر صاحب ہمارے وکیل تھے. ان کا سر ان کے والد محترم 3 دن ہوئے فوت ہوئے ہیں, لوگ تعزیت کی جا رہے ہیں. انسانی ہمدردی کی بنیاد پر میری درخواست ہے ضمانت لے لیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ضمانت لی ہم واپس لے کر آئے تو میں نے روا سے کہا صاحب مردے مدد کرتے ہیں مردے مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دیکھو آپ کو بابا جی نے چھڑا لیا ورنہ آپ گئے تھے. اس وقت کے ماحول کے حساب سے تو ایک اجنبی سی چیز لگتی ہے. سر یہ سردار یار محمد درانہ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل تھے, وہی جنہوں نے وہ جیل میں بھٹو صاحب کو پھانسی جن کی نگرانی میں ہوئی تھی. اس سے پہلے ہمارے پاس یہ اچھا. گجرانوالہ ڈسٹرکٹ. اور وزیر جیل خانہ جات رانا اقبال صاحب جن کی ہمارے ساتھ جنگ تھی وہ گجرانوالہ کے تھے, اور جیل خانہ جات کے وزیر بھی تھے اور اوقاف کے وزیر بھی تھے. ایک دن مجھے یار محمد درانہ صاحب نے بلایا دفتر میں. نے کہا مولوی صاحب آپ کو پتہ تو ہے نا آپ کی لڑائی کس سے ہے؟ میں نے کہا پتہ ہے. وہ اس نے مجھ سے کہا کیا کچھ وہ کہتے ہوں گے مجھے آپ کے بارے میں. میں نے کہا مجھے اندازہ ہے لیکن آپ یاد رکھیں ان کا اپنی زبان میں تسی شکایت کا موقع نہیں دے ہے وہ باہر جھل ایسا اوپر کو میں سنبھال لوں گا, آپ بس شکایت کا موقع نہ دے, ساتھیوں کو کنٹرول رکھیں. تسی شکایت کا موقع نہ دے ہے اوپر وہ باہر جھل ایسا میں. تو ہم نے بڑے اطمینان کے ساتھ کوآپریٹو ماحول میں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے, اور بڑے اچھے ماحول میں ہم نے جیل گزاری ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک صوبائی سطح کے لیڈر تھے, تو یہ تو آپ کے تحریکی سلسلوں میں آپ کی گرفتاریاں ہوئیں, لیکن اس لیول پہ جو افسران کے ساتھ آپ نے رویہ جو دیکھا ہو اس کے بارے میں اگر کوئی واقعات آپ کے پاس؟ افسران کے ساتھ یعنی انتظامیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے رہے. میں جب فیلڈ میں آیا ہوں اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے سید حسنات احمد. اس دور سے لے کر اب تک میں ضلعی امن کمیٹی کا ممبر ہوں. صحیح. پھر پنجاب میں بھی صوبائی امن کمیٹی حاضر بین المسلمین کمیٹی کیا رہتی ہے, اس کا بھی کئی بار ممبر بنا ہوں. اس وقت نہیں ہوں, کئی بار ممبر بنا ہوں. صوبے میں امن قائم رکھنے کے لیے, ماحول قائم رکھنے کے لیے. تو بڑے بڑے اچھے افسر, تعاون کرنے والے اور احترام کرنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں. وہ ایک لطیفہ یہ ہو کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب تھے یوسف کمال صاحب, ذرا تھوڑے سے وہ یہ کہتے گردن میں سریا ہوتا ہے, وہ اس مزاج کے بزرگ تھے. اچھا, امن کمیٹی کی میٹنگ ضلع کی چل رہی ہے. حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آل و مہار والے جی. بریلوی مکتبہ کے بڑے پیروں میں سے تھے. میں ان کا نیاز مند رہا ہوں, بڑے تعلقات اچھے تھے ہمارے. وہ بھی میٹنگ ہم دونوں اکٹھے بیٹھے, صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی ساری قیادت ضلع کی بیٹھی ہوئی ہے. تو ڈی سی صاحب کو شوق آیا علماء کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کا.
تو یوسف کمال صاحب، مجھے علماء سے بڑی ہمدردی ہے، ان کا معاشرتی اسٹیٹس جو ہے نا یہ بلند ہونا چاہیے، ان کی روٹی لوگوں کی جیب سے وابستہ ہے، یہ ہے وہ، اس قسم کے جملے 3-4 کہے. صاحبزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے یار زیادتی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. میں نے کہا حضرت آپ دعا فرمائیں، صاحب ہو جائے گا. وہ بات وہ کہہ گیا، اس کو بڑا تنزیہ سا جملہ تھا کہ ان کی علماء کی روٹی لوگوں کی جیب سے وابستہ ہے، روزی تو. گھومتے گھامتے بات جب مجھ تک آئی نا تو میں نے کہا جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن گزارش یہ ہے کہ روزی آپ کی بھی لوگوں کی جیب سے وابستہ ہے. آپ کی روزی لوگوں کی جیب سے تحصیلدار وصول کرتا ہے، آئی ٹی آفیسر وصول کرتا ہے، ہمیں آ کے لوگ پیش کرتے قبول فرمائیں، دعا فرمائیں. نہیں فرق ہے. اوہ ہو، اور سارا باہر نکلے تو صاحبزادہ صاحب نے مجھے سینے سے لگا لیا. صاحب میں نے کہا ضرور آپ پاس بیٹھے تھے تو ایسے تو نہیں کہ میں نے کہا لوگ ہمیں آ کے حضرت قبول فرمائیں اور ہمارے دعا فرمائیں. ہم بھی لوگوں کی جیب سے کھاتے ہیں، آپ بھی لوگوں کی جیب سے کھاتے ہیں. آپ کی روزی انکم ٹیکس آفیسر وصول کرتا ہے، تحصیلدار وصول کرتا ہے، ہمیں لا کے خود پیش کرتا ہے. جو پابندیاں لگتی رہیں تقریریں کرنے پہ یا تحریک جلسوں پہ، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنے پہ پابندی ہے لیکن کرنا ضروری بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا حل نکالتے تھے؟ میں 2 باتیں کروں گا. یحییٰ خان کا مارشلہ لگا، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بھی تھے، ہمارے قائد بھی تھے شہر میں. یہ پولا والا میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے مسجد فاروقیہ میں. انہوں نے ماشاء اللہ کے بعد پہلی جمعے پہ ہی قادیانیوں کو رگڑا دے دیا جمعے پر، اور شام کو ماشاء اللہ کے تک گرفتار ہو گئے. پہلا جمعہ. اب مولانا عبداللہ صاحب بہت ذہین آدمی تھے، بہت سمجھدار آدمی تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. انہوں نے ہمیں بلایا، یار مولوی صاحب گرفتار ہو گئے، اب ہمارے لیے مسئلہ بن گیا. ان کا مولوی صاحب کو ابھی کچھ دن صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا جو ہو گیا. اب اگلا جمعہ جو آدمی پڑھائے گا وہ اگر قادیانیت پہ بات نہیں کرے گا تو یہ ہماری پسپائی سمجھی جائے گی، اور اگر کرے گا گرفتار ہو جائے گا. ہر جمعے پہ ہمیں ایک مولوی دینا پڑے گا، یہ مشکل کام چل جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں، علماء کرام ہیں، مولانا احمد سعید صاحب سے. یہ اگلا جمعہ کون پڑھائے گا؟ جمعہ پڑھانا ہے، قادیانیت پہ بات بھی کرنی ہے اور پکڑے بھی نہیں جانا. یہ ایک خاص. تو مولانا نے کہا ظاہر ہے کام تو وہی کرنا ہے. میں جی حاضر. اگلا جمعہ میں نے پڑھایا، 1 گھنٹہ قادیانیت کی تقریر کی، لیکن سوچ سمجھ کے 2-3 دن بعد شام کو مجھے خدشہ تھا مجھے گرفتار کر لیں گے. ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، پیر گزر گیا، اور اس پہ محتاب علی شاہ صاحب ہمارے دوست تھے سی آئی ڈی میں، کہ مولوی صاحب پی ڈی ایس پی صاحب 3 دن سے آپ کی تقریر سن رہے ہیں، 4 دفعہ سن چکے ہیں، پکڑوں کس پر؟ صحیح ہے. ایک اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مدرسے کے جلسوں میں سیاسی تقریر نہیں کرنی. میں منچن آباد ہمارا بڑا مدرسہ اسلامیہ صادقیہ، حضرت مولانا محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ تھے. میں جایا کرتا تھا جلسے میں آخری تقریر ضیاء الحق مرحوم کا دور تھا، تو آرڈر یہ تھا کہ پولیٹیکل تقریر نہیں کرنی. میں بھائی پولیٹیکل. تو خیر میں نے تقریر کا آغاز کیا. میں نے کہا جی آرڈر ہے کہ سیاسی تقریر نہیں کرنی، میں نہیں کروں گا. مثلاً سیاسی موضوع یہ ہے، آج کل سیاست پہ بات کریں، یہ ہوتا ہے کہ 90 دن کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے. یہ آج کے اگر اس پر کروں گا کہ 90 دن کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے. ضیاء الحق 90 دن کے لیے آئے تھے، 10 سال گزارے. ایک میں نے کہا اگر سیاسی موضوع پہ بات کریں تو پھر یہ ہوگا کہ جس آئین کی وفاداری کے حلف اٹھا کر میں نے منصب سنبھالا ہے اس کو معطل کیسے کر سکتا ہوں. میں نہیں کرتا نہیں کرتا، میں اپنی تقریر کروں گا. میں سیرت تقریر کیا ہے، یہ ہمیں کرنا پڑتا. اس پہ گرفتاری نہیں ہوئی؟ نہیں کرتا یار.
میں یہ سیاسی موضوع جو ہے میں اس پہ بات کروں گا ہی نہیں. یہ ہم تکنیک اختیار کرتے تھے کہ ہمیں حضرت مولانا محمد علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مربی اور استاد تھے، اور ان کی ہدایت ہوتی تھی کہ بھائی بات کہنا ضروری ہے، پھنسنا ضروری نہیں ہے. کہ بات کہنا ضروری ہے، بات نہیں گول کرو، بات کرو، لیکن پھنسنا ضروری نہیں ہے. یہ ان کا خاص سبق ہوتا تھا، اور الحمدللہ یہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہم. حضرت مولانا محمد علی دیوبندی رحمۃ اللہ کا واقعہ گجرا والے کا ہے. یہی سید حسنات احمد ڈی سی تھے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. تو شیروالا باغ میں جلسہ ہے، وہ حضرت مولانا محمد علی دیوبندی کی تقریر ہے. وہ آدھی اردو آدھی پنجابی بولا کرتے تھے. آرڈر آ گیا جی آپ نے قاضی آمدیوں کو کچھ نہیں کہنا، آدمیوں کے خلاف تقریر نہیں کرنی ہے. مولانا نے پڑھا، ٹھیک نہیں کر سکتا، تقریر شروع کی. رجب کا مہینہ تھا وہ. مولانا نے بڑے میٹھے انداز میں آیا تھا، میں نے یہ باتیں کرنی تھیں، یہ بھی کہنا تھا، یہ بھی کہنا تھا، یہ بھی کہنا تھا، یہ سوچ کے آیا تھا، یہ بھی دیکھ کر آیا تھا. میں نے 10 منٹ پر سرکار کا آرڈر ہے نہیں کرنی، نہیں کرتے. میں یہ بھی سوچ کر آیا تھا، یہ بھی میں نے بات کرنی تھی آپ سے، یہ بات بھی کرنی تھی. تقریباً 10 منٹ ساری باتیں کر کے آپ نہیں کرتے. سارے مائی باپ ہے گئے اسی غیر سیاسی لوگ غیر قانون دی ہاتھ نہیں لیتے. تو یہ ہمیں باقاعدہ تربیت ہوتی تھی کہ بات کہیں، پھنسنے کی کوشش نہ کریں. انتظامیہ کے ساتھ، یہ افسران کے ساتھ آپ کا ویسے تو ایک عمومی تعلق چلتا رہا ہے، لیکن کبھی ضرورت کے تحت ان پر دباؤ ڈالنا ہو یا مطالبات منوانے پڑ جاتے ہیں حکومت سے، تو اس کے لیے آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ ہمارا طریقہ شروع سے یہ ہے، ہمارے گجرانوالے کا ماحول الحمدللہ یہ ہے شروع سے ہی، مجھے تقریباً 55 سال مجھے بھی ہو گئے، کہ تمام مکاتب فقہ کے علماء بوقت ضرورت اکٹھے مل بیٹھتے ہیں. اور ابھی کل ہم اکٹھے تھے، ہاں جی، کل بھی ہم اکٹھے تھے. اور مرکز شیراوالا مسجد ہے. یہ 150 سال سے تحریک کی برکت ہے. قومی تحریک ہو، دینی تحریک ہو، شہری تحریک ہو، کل ہم شہری مسائل پہ اکٹھے تھے. ہم سب کو ایک بلاتے ہیں، اور تمام مکاتب فقہ کے علماء آ جاتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، احمدی، شیعہ، اور یہ جواز صاحب جتنے بھی مکاتب فقہ ہیں نا آ جاتے ہیں. اور الحمدللہ جب بھی ہم نے اکٹھے ہو کے بات کی ہے، انتظامیہ نے اس بات کا احترام کیا. بھئی یہ کام نہیں ہوگا. اس پر ایک لطیفہ اور سنا دیتا ہوں. ایک اور ڈی سی صاحب سے، اپنا آپ میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے کہیں دل لگی کے طور پہ کہہ دیا کہ اب علماء کی بات لوگ نہیں سنتے. میں نے کہا ڈی صاحب یہ بات نہیں ہے. اس وقت مولانا صادق صاحب حیات تھے، مولانا بشیر صاحب، مولانا عبدالواحد صاحب بھی. میں نے کہا مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، مولانا محمد چراغ صاحب حیات تھے، مولانا عبدالواحد صاحب، مولانا عبداللہ صاحب جماعت ریلیجس بزرگ. میں نے کہا یہ 4-5 بزرگ اکٹھے لوگوں کو گوجرانوالہ چوک سے ریلوے اسٹیشن تک چلتے ہوئے نظر آئے ہیں. اس سے ان چاروں بزرگ اکٹھے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ لیں. اور اگلے دن یہ چاروں بزرگ اعلان کریں شہر میں فلاں کام نہیں ہوگا تو آپ کر لیں گے؟ نہیں. میں نے کہا یہ کمزور نہیں ہیں، ان کی قوت ان کا آپس میں اکٹھے بیٹھ رہی ہے. اور میرا 60 سال کا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی مسئلے پہ بات کی ہے، اکٹھے بیٹھ کے بات کی ہے، اور وہ بات ہمیشہ ہم نے منوائی ہے. ایک مثال کے طور پہ ابھی ریلیاں تھیں، رضوی صاحب کی ریلی تھی، یہ لبیک والوں کی پچھلے سال انہوں نے جانا تھا، وزیر آباد میں دھرنا دیا انہوں نے. تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لاہور سے ریلی چلے گی، اسلام آباد جانا ہے. تو گجرانوالے میں فیصلہ کر لیا گیا کہ گجرانوالہ شہر میں روکنا ہے ان کو. وزیر آباد روکا تھا. پھر ہم نے کہا یار یہ تو کام خراب ہو جائے گا. میں نے ساتھی بلا لی، بریلوی، دیوبندی، علیہ علماء، کیا کرنا ہے؟ یار شاید ہمارا میدان جنگ بن جائے گا. تو پھر ہم نے طے کیا کہ ان کو ایک میسیج دینا چاہیے. میں نے متعلقہ ڈی سی صاحب کو بھی اور بھی جو تھے، میں نے کہا یار بات یہ ہے، مہربانی کریں آپ ریلی گزر جانے دیں، گجرانوالہ شہر میں نہ چھیڑیں.
اگر آپ گجرانوالہ شہر میں ان کو چھیڑیں گے نا تو پھر شاید ہمیں بھی آنا پڑے. اگر گجرانوالہ شہر میں کہیں روکا نا تو شاید ہمیں بھی پھر آنا پڑے, کام خراب ہو جائے گا. ہماری اس بات کو قبول کیا گیا تو وہاں سے گزر جائیں آپ. اور چنانچہ گزر نہیں جائیں. میں نے خود اکبری مسجد کے ساتھ علماء کا گروپ لے کے وہ ریلی گزروائی ہے. ہم 2 گھنٹے وہاں کھڑے رہے ہیں آرام سے, چلو بیٹا, تاکہ شہر میں بدامنی نہ ہو. یہ میں مثال کے طور پر یہ کہ جب بھی ہم نے اکٹھے ہو کر بات کی ہے ہماری بات کا احترام کیا گیا ہے. اور ایک لطیفے کی بات یہ ہے کہ جس دن ایک CID کا افسر کہہ رہا تھا کہ جامع مسجد میں 4 مولوی اکٹھے ہوتے ہیں نا تو ہمیں فکر پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا کریں گے کیا شہر میں. تو یہ الحمدللہ یہ ہمارا اجتماعیت, ایک دوسرے کا احترام. اچھا, وہ آج کی تازہ بات, آج کی بات کر رہا ہوں. ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے موجودہ جو ہیں, انہوں نے مدارس کے مشترکہ کھیلوں کا اہتمام کیا. آج اسٹیڈیم میں, جناح اسٹیڈیم میں صبح کھیلوں کا آغاز تھا. تو مجھ سے پوری ٹیم نے یہ کہا کہ اگر آپ 10 منٹ دے دیں تو میں آج صبح شریک ہوا. دیوبندی, بریلوی, علی اشارے تھے, اور انہوں نے کہا جی افتتاح آپ کریں, چند جملے کہیں, دعا کر دیں, پھر آپ جائیں. تو میں سبق پڑھا کے پہلے وہاں گیا ہوں, لیکن 20 منٹ وہاں شریک رہا ہوں. سارے حضرات موجود تھے, دعا کرا کے میں آیا ہوں. یہ ہمارا ماحول شہر کا الحمدللہ ہے. جب ہم بلاتے ہیں آ جاتے ہیں, اور جب ہم اکٹھے بات کرتے ہیں تو ہماری بات مانی جاتی ہے. اس ماحول کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ مجھے تو حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کی تربیت ہے. اچھا, مولانا کا یہ معمول تھا, روابط سب سے رکھتے تھے, اب وقت ضرورت تعاون کرتے بھی تھے. صرف علماء میں نہیں, میں ایک بات اور صاحب, ہمارا گجرانوالہ میں الحمدللہ یہ ماحول ہے کہ علماء کا تو آپس میں رابطہ ہے ہی. ہمارا بار سے بھی رابطہ ہے, ڈسٹرکٹ بار جس دور کی بھی تھی, ہم نے جب بلایا وہ آئے ہیں, لیکن جب انہوں نے بلایا ہم بھی گئے. چیمبر سے ہمارا رابطہ ہے. کل ہم نے چیمبر میں میٹنگ کی ہے. صحیح. شہری مسائل پر تمام مکاتب فکر اور علماء کرام کی میٹنگ کا کل ہم نے کی ہے, چیمبر میں کی ہے. اور وہاں مسائل پر چیمبر بھی, انجمن تاجران بھی, تاجروں کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے, وکلاء کے ساتھ بھی ہے, علماء کے ساتھ بھی ہے. یہ روابط ہی ہماری قوت ہے. ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ہمارا اس فیصلے کا احترام بھی ہوتا ہے. میں شکوہ نہیں کرتا. میں نے آج بھی شکریہ ادا کیا ڈپٹی کمشنر صاحب کا, مہربانی آپ ہماری عزت کرتے ہیں. اس نشست کا اب ہم اختتام کرتے ہیں. اس نشست میں ہم نے جو مقدمات اور قید و بند کی جو نوبت آئی, اس کے علاوہ بھی جو مختلف سیاسی کشمکش جو چلتی رہی افسران کے ساتھ, جو انتظامی سطح ان کے ساتھ, اس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا. ملتے ہیں پھر ایک اور نشست کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.